نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاؤہم، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے لیردوہم، تاکہ وہ ان کو برباد کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ایسا کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر کی آیت مبارکہ میں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا وہ ان کے معبود تھے، جن کی برکت یا سفارش یا توسط کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے، اور شکر نعمت کے استحقاق میں انہیں خدا کے ساتھ حصہ دار بناتے تھے، جیسے کہ وضاحت ہو چکی ہے۔ بخلاف اس کے اس آیت مبارکہ میں شریک سے مراد وہ انسان اور شیطان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا۔ انہیں شریک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جس طرح پرستش کا مستحق تنہا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اسی طرح بندوں کے لیے قانون بنانے اور جائز اور ناجائز کی حدیں مقرر کرنے کا حقدار بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ لہٰذا جس طرح کسی دوسرے کے آگے پرستش کے افعال میں سے کوئی فعل کرنا اسے خدا کا شریک بنانے کا ہم معنی ہے، اسی طرح کسی کے خود ساختہ قانون کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کو واجب الاطاعت ماننا بھی اسے خدائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک قرار دینے کا ہم معنی ہے۔ یہ دونوں افعال بہرحال شرکی ہیں، خواہ ان کا مرتکب ان ہستیوں کو زبان سے الہ اور رب کہے یا نہ کہے جن کے آگے وہ نظر نیاز پیش کرتا ہے، یا جن کے مقرر کیے ہوئے قانون کو واجب الاطاعت مانتا ہے۔ قتل اولاد کی تین صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑے، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ نمبر دو، بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے۔ نمبر تین، بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیڑ چڑھانا۔ یہ تینوں باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، آج بھی یہ گناہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس میں ہلاکت کا لفظ نہایت معنی خیز ہے، اس سے مراد اخلاقی ہلاکت بھی ہے کہ جو انسان سنگدلی اور شقاوت کی اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے لگے، اس میں جوہر انسانیت تو درکنار جوہر حیوانیت تک باقی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے شدید عذاب کا مستحق بھی بناتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیرو کہتے، وہ سمجھتے تھے، اور اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہی ہے۔ لیکن جو دین ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا تھا، اس کے اندر بعد کی صدیوں میں مذہبی پیشوا، قبائل کے سردار، خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے، جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھا اور عقیدت مندی کے ساتھ ان کی پیروی کی، چونکہ روایات میں یا تاریخ میں یا کسی کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جس سے معلوم ہو تاکہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں کیا چیزیں کس زمانے میں کس نے کس طرح اضافہ کی۔ اس وجہ سے اہل عرب کے لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا تھا، نہ کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ یہی کہہ سکتے تھے کہ یہ اصل دین کا جز ہے جو
خدا کی طرف سے آیا تھا، اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسوم ہیں جو بعد میں لوگوں نے بڑھا دی۔ اسی صورتحال کی ترجمانی اس میں کی گئی ہے۔ اگر اللہ چاہتا وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ بس اگر یہ لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں مانتے اور ان افترا پردازیوں کی پر انہیں اصرار ہے، یعنی بضد ہیں کہ وہ جھوٹ پر قائم رہیں گے، تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، ان کے پیچھے پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان کو ایسے جھوٹ گھڑنے والے لوگوں سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہے، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام، جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں حرمت ظہورها، جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے صرف اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دے گا۔ عزیز ساتھیو، اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتوں کی پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرت کی نیاز کے لیے مخصوص ہیں۔ اس نیاز کو ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے ان کے ہاں ایک مفصل ضابطہ تھا جس کی روح سے مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس کام کو نہ صرف مشرکانہ افعال میں شمار کرتا ہے بلکہ اس پہلو پر بھی تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ ضابطہ ان کا خود ساختہ ہے، یعنی اپنا پیدا کیا، اپنا بنایا ہوا ہے۔ جس خدا کے رزق میں سے وہ یہ منتیں مانتے اور نیازیں کرتے ہیں، اس نے نہ ان منتوں اور نیازوں کا حکم دیا ہے اور نہ ان کے کھانے کے متعلق یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ سب کچھ ان خود سر اور باغی بندوں نے اپنے اختیار سے خود ہی تصنیف کر لیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بعض مخصوص منتوں اور نظروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر خدا کا نام لینا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کا دودھ دھوتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرتے ہوئے یا ان کو کھانے کے وقت اہتمام کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے۔ یعنی یہ قاعدے خدا کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر وہ ان کی پابندی یہی سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ انہیں خدا نے مقرر کیا ہے، اور ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس خدا کے کسی حکم کی سند نہیں ہے، بلکہ صرف یہ سند ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، آج بھی ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کی کچھ ایسی صورت ہے کہ وہ باپ دادوں سے جو چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس کو ہرگز اختیار نہ کریں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس پر عمل کریں۔ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو لا محالہ ہماری زندگیوں میں بے برکتی پیدا ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے ہماری زندگی میں مصائب، مشکلیں، پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دیں وہ اپنی زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ باپ دادوں کی بعض دفعہ ایسی رسوم، ایسی روایات قائم کر دی جاتی ہیں جو کہ ہماری اپنی ہی زندگیوں کو بے آرام اور بے برکت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم سفر کرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے سفر کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قانون کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خاص سمجھنے کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں احتساب کریں ان سب چیزوں کا کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں۔ آپ بہت آسانی سے اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو اختیار نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔